آج کا جو موضوع ہے تیل کی تلاش اور ہماری غلط فہمی ہے اس کے بارے میں، تو میں اس کو اس طرح سے ہینڈل کروں گا کہ میں چند جو بنیادی سوالات ہیں ان کے جواب بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ میرے ساتھ اسحاق ساقی صاحب ہیں، یہ میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اسی شعبے میں، تو لیکن چونکہ میں نے ساری عمر بیرون ملک کام کیا ہے، جبکہ انہوں نے ساری عمر پاکستان میں کام کیا ہے، تو جو پاکستان میں تیل کی تلاش کے معاملے میں جو حالات ہیں ان کے بارے میں یہ کو بہتر بتا سکیں گے۔ تو میں جس پہلے سوال سے شروع ہوں گا وہ یہ ہے کہ تیل بنتا کیسے ہے؟ عام یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بس نیچے تیل کے بہت بڑے بڑے یعنی تالاب موجود ہیں، لیکن ایسی صورتحال ہرگز نہیں ہے۔ تیل اصل میں کم گہرے سمندر میں اس کی شروعات ہوتی ہے، یعنی سمندری حیات بہت چھوٹے پیمانے کی، جنہیں انگریزی میں پلینکٹن کہتے ہیں، اور پلینکٹن ایسی چھوٹی سمندری حیات ہوتی ہے جو کہ اپنے طور پہ پانی کے بہاؤ کی مخالفت نہیں کر سکتی، وہ پانی میں پیدا ہوتی ہے اور سسپینڈڈ رہتی ہے، اور بلکہ جو بڑی سمندری حیات ہے اس کی وہ بڑے پیمانے پہ غذا بھی ہوتی ہے، جیسے ویل مچھلیاں ہیں، یہ اس پلینکٹن کو کھا کے اور اپنی انرجی حاصل کرتی ہیں۔ تو یہ سمندری حیات جو ہے جب یہ مرتی ہے تو اس کی ایک نیچے تہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تہ جو ہے اس کے بعد اس کم گہرے سمندر میں پھر آ کے دریا گرتے ہیں، اور دریا آ کر اس کے اوپر ریت کی اور مٹی کی تہیں ڈالتے رہتے ہیں، اور یہ تہیں آہستہ آہستہ اس کو دباتی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے دباؤ بڑھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے آپ زمین میں گہرائی پہ جائیں درجہ حرارت بھی بڑھتا ہے، تو درجہ حرارت بڑھنے سے اور اس کے اوپر دباؤ بڑھنے سے ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کو کہ کیروجن کہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہی کیروجن جو ہے نا وہ تیل اور گیس کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس میں شرط ایک ہے کہ جو ماحول ہو اسے انگریزی میں انیروبک ماحول کہتے ہیں، یعنی اس میں آکسیجن نہ ہو۔ اگر آکسیجن ہوگی تو گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جائے گا اور تیل پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ تہیں جو ہیں بڑی جلدی مزید تہوں سے کور ہو جائیں تو پھر تیل کے پیدا ہونے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے اب ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ تیل پیدا کیسے ہوا ہے، لیکن اب تیل ہمیں ملتا کہاں سے ہے؟ تیل ہمیں ملتا اس جگہ سے نہیں ہے، یا کم ملتا ہے جہاں کہ وہ پیدا ہو، اس لیے کہ وہ تہ جو ہوتی ہے یہ سمندری حیات کی وہ ایک سپونج کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ دبتی ہے تو اس میں سے تیل رس جاتا ہے، اور رس کے کسی ایسی تہ میں جاتا ہے جو کہ ریتلی یا جسے کیلسائٹ کہتے ہیں، اس قسم کی جو پتھریلی تہیں ہوتی ہیں، لیکن جس تہ میں تیل رہتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تیل کو جذب کرنے اپنے اندر رکھنے کی صلاحیت ہو، اور اس صلاحیت کو پوروسٹی کہتے ہیں۔ پوروسٹی جس کو میں انگریزی میں اردو میں اگر ترجمہ کروں گا تو کہوں گا مسامیت، جس میں مسام ہو۔ تو تیل ایسے پتھروں میں رہتا ہے جن کے اندر مسام ہوتے ہیں، ایسے پتھر کی تہوں میں رہتا ہے جس کے اندر مسام ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جب ان تہوں میں سے تیل نکلتا ہے تو نیچے جتنی بھی تہیں ہیں جن میں مسام ہوتے ہیں وہ خالی نہیں رہ سکتی، یا تو ان میں تیل ہوگا یا گیس ہوگی، لیکن بیشتر پانی ہوگا۔ یعنی وہ جو مسام ہیں نیچے پتھروں کے، ان میں خلا نہیں ہو سکتی۔ اب کیا ہے کہ اگر وہاں پانی تو وہاں ہوگا یقیناً، یہ تیل جو ہے نا اس پانی کی وجہ سے نیچے کی طرف سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ تیل پانی سے ہلکا ہے۔ اس لیے تیل جب ان تہوں میں سے نکل کے سفر کرتا ہے تو وہ اوپر کی طرف سفر کرتا ہے، اور جا کے وہ ٹھہرتا وہاں ہے جہاں پہ کہ اس کے لیے ایک کوئی بند دروازہ یا بند ماحول بن جاتا ہے۔ یعنی اگر فرض کیا کہ ایک تہ جو ہے وہ اس شکل میں ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور تہ ہے، وہ بھی اسی شکل میں ہوگی، لیکن وہ تہ اس میں مسام نہیں ہے، وہ بند ہے، تو تیل سفر کرتا کرتا اس تہ کے یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس میں آ کر جمع ہو جائے، درمیان نیچے، اس کے نیچے۔ یعنی ضروری نہیں کہ نیچے سے بند ہو، لیکن کیونکہ تیل نے اوپر جانا ہے تو اس کو ٹریپ جو ہے وہ اوپر چاہیے۔ اب یہ جو ایک ڈوم کی شکل میں جو طے ہوتی ہے، اس کو ہم اینٹی کلائن یا اسے آپ ٹریپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اسی شکل میں ٹریپ ہو۔ ٹریپ اس کے علاوہ بھی کئی شکلوں میں ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک طے ہے جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوپر ایک بغیر مساموں کے طے ہے، اس طے میں تیل ہے، یہ تیل جو ہے یہ آہستہ آہستہ اوپر سفر کرے گا اور آخر میں رکے گا وہاں جہاں اس کو کوئی چیز کاٹ دیتی ہے آگے سے۔ یعنی اگر اس طے کو کسی ایسی طے نے کاٹ دیا ہے جو کہ مزید آگے تیل کو جانے نہیں دے رہی، تو اس طریقے سے بھی تیل جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیل کے ٹریپ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جو کہ وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر سالٹ ڈوم ہوتے ہیں۔ یعنی نمک، چونکہ مثلا نمک کی بہت بڑی کوئی طے ہے، تو نمک چونکہ بہت پریشر کے اندر، ایک سالڈ نمک جو ہے نا یہ پھر جو ہے وہ ایک لیکوڈ کی طرح بیہیو کرتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے اتنا دباؤ بڑھتا ہے کہ نمک ایک پچکاری کی طرح نکل کے ایک پہاڑ سا بن جاتا ہے۔ تو جو سائڈ کی تہیں ہیں نا، اکثر ان کی شکل اس طرح ہوتی ہے کہ اوپر کو آ رہی ہوتی ہیں اور نمک پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایک دونوں طرف بلکہ چاروں طرف ایک ٹریپ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کو زمین کے اندر ایک سالٹ ڈوم ہے اور آپ اس کی چاروں طرف اگر تلاش کریں گے تو آپ کو تیل مل سکتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ نمبر ایک یہ کہ نمک جو ہے یہ سمندری حیات سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو تہ بنتی ہے وہ اس تہ میں یہ تیل بنتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے بیشتر حصہ اس کا جو میں اب فی الحال بیشتر حصہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ریسنٹلی جو آپ نے نام سنا ہوگا شیل آئل کا، یہ اس طے کو شیل کہتے ہیں، تو اس میں سے سارا تیل نکلتا نہیں ہے۔ آج کل ٹیکنیکس نکل آئی ہیں اس میں جو باقی ماندہ تیل ہے اس کو بھی عکس کیا جا سکے، کیونکہ یہ کام بڑے پیمانے پہ امریکہ میں فی الحال ہو رہا ہے جی۔ تو اس طے میں یہ رہتا نہیں ہے، یعنی سفر کرتا ہے، اور سفر کرتا ہے اوپر کی جانب، اور اوپر کی جانب پھر کئی شکلوں میں یہ ٹریپ ہو سکتا ہے۔ اب اس کو تلاش کیسے کیا جائے؟ اس کی تلاش کے کچھ سیدھے سادے طریقے جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ نکل کے تو اوپر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تہیں جو ہیں نا کئی دفعہ زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے آپ سنتے ہوں گے کوہاٹ کے علاقے میں کہ جی وہاں وہ زمین میں سے تیل، یعنی سطح زمین پہ ہی تیل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کئی جگہ پہ۔ اس کے علاوہ میں تیل کے اندر جو ہے نا گیس قدرتی طور پہ شامل ہوتی ہے۔ جہاں تیل ہوگا
وہاں گیس بھی ہوگی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ. تو یہ میری ڈسکشن جو ہے تیل اور گیس، یہ اس کو آپ دونوں کے لیے سمجھیں. تو یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیولوجسٹ جو ہیں ہمارے، وہ صرف زمین کے سروے سے ان کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اوپر سے، چونکہ یہاں زمین کی سطح جو ایک ڈوم کی طرح ہے، ہو سکتا ہے یہی سطحیں جو ہیں وہ نیچے تک ڈوم کی طرح ہی جاتی ہوں. تو اس مفروضے پر بھی تیل اور گیس دنیا میں دریافت ہوئے ہیں. پاکستان میں جو ہے اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ جو سوئی کا فیلڈ ہے. وہ ایک برطانوی جیولوجسٹ نے صرف زمین کی سطح کو اوپر سے دیکھ کے تو وہاں پہ یعنی گیس کے ہونے کے امکان اس نے بتایا تھا اور نکلی تھی. لیکن جو زیادہ سائنسی قسم کا طریقہ ہے، جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے سائسمک یعنی کہ صوتی لہریں جو ہیں انہیں زمین میں بھیجا جائے، اور زمین کی جو تہیں ہیں ان میں جو بدلاؤ آتا ہے وہ ایک لحاظ سے ریفلیکٹر کا کام کرتا ہے. یعنی ایک کوئی ہلکی تہ، اس کے بعد ایک کثیف تہ، تو ان کے درمیان جو ان کا جو انٹرفیس ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے ایک صوتی لہروں کے لیے ایک آئینے کی طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرتے کیا ہیں کہ عام اگر اوپر بیٹھ کر ہم گانا گائیں گے اس سے تو کچھ واپس نہیں آئے گا. اس کے لیے بہت تگڑی آواز جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو سائسمک سروے کہتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک دھماکہ کیا جاتا ہے، یا اس کو ایئر گنز کہتے ہیں، اس کو پھوڑا جاتا ہے سمندر میں، کیونکہ سمندر میں دھماکے نہیں کیے جا سکتے، اس لیے آپ اور طریقہ استعمال کرتے ہیں. زمین پر یا آپ دھماکے کرتے ہیں یا انہیں تھمپر ٹرک کہتے ہیں. وہ زور سے نا زمین پر یعنی امپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد مختلف فاصلوں پہ سینسر لگا دیے جاتے ہیں. تو جو بھی اس دھماکے کے بعد ان سینسرز پہ جو بھی سگنل آتا ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ایک بڑی تکنیکی قسم کا اس کا انالیسس ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ آپ نا ایک تہوں کا نقشہ بنا سکتے ہیں زمین کے نیچے. ایکس رے کر سکتے ہیں آپ اس کو صوتی ایکس رے کہتے ہیں. اچھا، وہ نقشہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں اندر فاصلہ نہیں بتاتا، وہ بتاتا ہے کس ٹائم کے بعد کون سی لہر جو ہے واپس آئی. لیکن اس ٹائم کو شروع میں اندازاً آپ فاصلے میں تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ زمین میں آواز کی رفتار جو ہے وہ اندازاً کتنی ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ اسی زمین میں آپ ڈرلنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسی نقشے کو زیادہ فائن ٹیون کر سکتے ہیں. اس نقشے میں آپ ڈھونڈتے کیا ہیں؟ یہی چیز کہ کہیں کسی ٹریپ کا امکان ہے. جیولوجسٹ جو ہوتے ہیں انہیں اس علاقے کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تیل یا گیس ہونے کے امکان ہیں کہ نہیں، لیکن سائسمک میں آپ کو تلاش ہوتی ہے کہ یہاں پہ کہیں آپ کو اس قسم کا کوئی اس میں ملے، یا کہیں آپ کو ایسے اوپر جاتی ہوئی طے ہے اس میں آپ کو کوئی ڈسکنٹینیوٹی یا کٹ ملے، جو میں نے 2-3 آپ کو ڈیفینیشنز بتائی ہیں ٹریپس کی. تو وہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں امکان ہے کہ آپ کو کوئی ٹریپ ملے، تو اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو یہ بھی بتاتی ہیں کہ گیس، خاص طور پہ گیس کا امکان بتاتی ہیں اسی سائسمک سروے میں. اسے کہتے ہیں برائٹ اسپاٹ، کیونکہ گیس چونکہ بہت ہلکی چیز ہے، تو جس چٹان میں گیس ہوتی ہے وہ چٹان بڑی ہلکی ہوتی ہے، اور اگر اس کے اوپر ایک کثیف چٹان یا نیچے کثیف چٹان ہے تو وہ جو ریفلیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو سائسمک میں اس چیز کو برائٹ اسپاٹ کہتے ہیں. یعنی ایک یہ بلا واسطہ کہتے ہیں نا انڈائریکٹ میتھڈ ہے اندازہ لگانے کا، لیکن اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ واقعی وہاں پہ گیس ہے کہ نہیں. وہ پھر آپ ڈرلنگ کرتے ہیں.
تو جب آپ سائسمک سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں اور آپ کو جیولوجی کے لحاظ سے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس ایریے میں آئل یا گیس بننے کی انوائرنمنٹ رہی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایکسپلوریشن ڈرلنگ کرتے ہیں، یعنی اب اس میں کنواں کھودتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کنواں کھودیں، اور چونکہ آپ کو بہت زیادہ علم نہیں ہوتا تھا تو بس جسے کہتے ہیں اندھا دھند والی بات تھی، لیکن آج کل تھوڑا سا زیادہ یہ عمل جو ہے یہ سائنٹیفک ہو گیا ہوا ہے۔ کنواں کھودنے میں ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ جب آپ کو تیل یا گیس ملے یا پانی بھی ملے تو اس کا پریشر اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اس کو باہر اوپر سنبھال نہ سکیں۔ اس لیے کنواں کھودنے میں جو سب سے بڑی احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے جب آپ کنواں کھود رہے ہوتے ہیں اوپر سے آپ ایک ہیوی لیکوڈ پمپ کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو بھی آپ کا اندازہ ہے کہ ہمیں اس جگہ سے اتنا پریشر مل سکتا ہے، آپ لگ بھگ اس سے زیادہ پریشر کی لیکوڈ جو ہے وہ اوپر سے ساتھ ساتھ پمپ کرتے رہیں۔ پریشر کی لیکوڈ سے مراد ہے کہ لیکوڈ بھاری ہو، یعنی پانی کا ایک خاص وزن ہے، اور وہ وزن جو ہے وہ اکثر جو زمین میں نیچے پریشر پائے جاتے ہیں ان کو سنبھال نہیں سکتا، تو پانی میں کیمیکل ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ پانی کی جو ڈینسٹی ہے وہ بڑھ جائے اتنی کہ اس کا جو پریشر بنتا ہے اس کے کالم کا وہ نیچے کی چیزوں کو نیچے ہی رکھے، باہر نہ نکل آئے۔ لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اور پھر یہ کرتے ہیں کہ فرض کیا آپ نے 5000 آپ کو اندازہ ہے کہ 5000 پہ آپ کو کچھ ملنا ہے، یہ آپ کو پہلے سے یعنی جیولوجسٹ اور جو سائسمک والے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، فٹ یا میٹر، جی فرض کیا 5000 فٹ پہ آپ کو کوئی کسی چیز کے ملنے کا اندیشہ ہے، تو آپ ڈرلنگ یکدم 5000 فٹ تک نہیں کرتے۔ آپ کرتے کیا ہیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ ڈرلنگ کرتے جاتے ہیں آپ اس ایریے کو سنبھالتے جاتے ہیں تاکہ وہ اطراف سے جو کولیپس نہ کرے۔ تو سنبھالتے کیسے ہیں آپ کہ فرض کیا 5000 فٹ تک آپ نے ڈھونڈنا ہے، تو آپ شروع میں تو جو نرم مٹی ہے نا جو زمین کے بالکل پاس ہوتی ہے پہلے آپ اس کو سنبھالتے ہیں، یعنی کہ 200-300 فٹ جہاں تک نرم مٹی ہے نا وہاں تک بہت بڑے سائز کا ہول بنا کے اس کے اندر پائپ ڈال کے اس کے گرد سیمنٹ کر دیتے ہیں۔ سیمنٹ کرنے کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوراخ کیا، پائپ ڈالا، پائپ جو ہے سوراخ سے کچھ کم سائز کا ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے جا کے نا آپ نے وہاں سے سیمنٹ پمپ کرتے ہیں اوپر تک، ہاں اس کے اندر نیچے والو لگا ہوتا ہے، اس کے اندر جا کے آپ اپنا پائپ جو ہے نا وہ فٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ سیمنٹ اوپر سے پمپ کرتے ہیں، اور سیمنٹ کی والیوم جو ہے نا آپ کو اندازاً پتہ ہوتی ہے، آپ اتنا سیمنٹ پمپ کرتے ہیں اور سیمنٹ جو ہے نا واپس اوپر باہر تک آ جاتا ہے، اگر کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو سیمنٹ باہر تک آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مزید کوئی 2-3 ہزار فٹ ڈرل کرتے ہیں، پھر یہی عمل کرتے ہیں اس ہول سے کم سائز کا پائپ ڈال کے، اور پھر اس کو آپ آل دا وے سیمنٹ کرتے ہیں۔ پھر آخر میں آپ جہاں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے اس کے بالکل اوپر تک آخری پائپ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آخری حصہ جو ہے اس کو آپ ڈرل کرتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہے کہ ڈرلنگ میں آپ کو آس پاس کا جو تہیں ہیں وہ کولیپس کر کے آپ کے ویل کی جو آپ کی ڈرلنگ میں مداخلت نہیں کرتے۔ ساتھ ساتھ جب آپ پھر اپنے اس دلچسپی والے زون میں ڈرل کرتے ہیں تو جو نیچے سے کٹے ہوئے پتھر آتے ہیں، کیونکہ آپ لگاتار میں نے بتایا تھا فلوئڈ پمپ کر رہے ہیں، اس فلوئڈ کو اتنی تیزی سے پمپ کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کی کٹنگز جو ہیں اس پتھر کی وہ اوپر آتی ہیں، آپ ان کو بھی انالائز کرتے ہیں کہ کیا ان کے اندر کوئی تیل کی یا گیس کی یعنی موجود ہے امکان ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کورنگ۔
وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ اصل میں ڈرل نہیں کرتے بلکہ ایک خول والے پائپ سے جس کے چاروں طرف یعنی آپ کہہ لیں کہ کاٹنے والا دندے ہوتے ہیں، اس سے آپ اس کے اصل میں اس کے اصل سیمپل کور کی شکل میں وہ بھی نکالتے ہیں اور اس کو بھی انالائز کرتے ہیں. اس کو انالائز کرنے میں خیر ٹائم لگتا ہے، لیکن جب آپ باہر نکالتے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ کورز نکلی ہیں اور ان میں سے تیل جو ہے وہ نچڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا.